بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم کریں گے 16واں ایڈیم افار کرائے۔ افار کا مطلب ہے دور، اور کرائے کا مطلب جو ہے عام طور پہ رونا بھی ہے، لیکن اس کا چیخنا، آواز دینا، اور جو کرائے ہے یہ کمیونیکیشن کا دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کا ایک ذریعہ بھی ہوا کرتا تھا۔ پرانے دور میں اگر ہم اینشنٹ جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں تو یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے چیخیں مارتے تھے، اونچی اونچی آوازیں دیتے تھے۔ تو قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، یا کھانا آ چکا ہے، یا وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں، یا دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ قبیلے والے جو ہے اتنی دور دور ٹینٹ لگاتے تھے کہ جب ایک شخص اونچی آواز دیتا تھا یا چیختا تھا، اپنی ان کی خاص آواز نکالتا تھا، جیسے ہم کہتے ہیں چیخنا، یہاں کرائی کا مطلب چیخنا ہے، تو جو ساتھی ان کے قبیلے والے تھے ان تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ یعنی کہ خیمے ایک دوسرے کے جھونپڑیاں اتنی دور ہوتی تھیں کہ ایک جھونپڑی سے اگر کوئی شخص چیخ مارتا تھا تو دوسری جھونپڑی تک سنائی دیتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ پاس پاس ہیں، زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ جو کرائی ہے یعنی چیخنا جو ہے اس سے دور جھونپڑی چلی جائے، اتنی دور چلی جائے کہ اب کوئی شخص چیخے لیکن اس تک آواز نہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے۔ یعنی کہ افار کرائی جو ہے ہم کہیں گے اے لانگ ڈسٹینس اوے، یعنی کہ زیادہ دور۔ اب اگر ہم اونچی آواز دیں گے تو اتنی دور ہیں کہ آواز نہیں جا سکے گی، لیکن یہ بات جو ہے صرف آواز دینے تک، کمیونیکیٹ کرنے تک، آپس میں رابطہ رکھنے تک محدود نہ رہی، بلکہ کوئی بھی چیز جو دوسرے سے دور ہو، کسی بھی لحاظ سے مختلف ہو، تو وہاں اس کے لیے افار کرائی کا لفظ جو ہے وہ کثرت سے استعمال ہونے لگا انگریزی زبان کے اندر۔ اگر ہم اس کا استعمال دیکھیں تو یہ ارلی 1800 جو ہے سے یہ لٹریچر کے اندر، کتابوں کے اندر اس کا استعمال عام نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پرانے جو لوگ تھے، میں نے بتا دیا آپ کو، جو اینشنٹ ہیومنز تھے ان میں کمیونیکیشن کا ایک طریقہ بھی تھا۔ جو یو ایس کے مونٹینس پارٹ ہے، امریکہ کے اندر جو پہاڑی علاقے تھے، وہاں بھی لوگ کثرت سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، جیسے ہم کہیں کہ پہاڑ کے اوپر کوئی شخص گھر میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار نیچے وادی میں رہتے ہیں، اوپر سے وہ آواز دے گا، اب سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ بلا رہا ہے، تو وہ دوسرا شخص اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ آج بھی پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں یا پہاڑی علاقے کہیں بھی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، بلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس کی ایگزامپلز کی طرف۔ کراچی از اے فار کرائے فرام فیصل آباد۔ اب یہاں پہ دور نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہونے کے میننگز میں ہے، مختلف، کہ جو کراچی ہے فیصل آباد سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ کس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے؟ ایک تو وہاں کراچی بہت بڑا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں انڈسٹری یعنی صنعت بہت زیادہ ہے، فیصل آباد اس کے مقابلے میں پیچھے ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کراچی از اے فار کرائے فرام فیصل آباد۔ یہ پہلی مثال تھی، پہلا سنٹینس تھا۔ اب ہم دوسرا آتے ہیں۔ ٹروتھ از ان پالیٹکس از فار کرائے، یعنی سیاست کے اندر، پالیٹکس کے اندر جو سچائی ہے یہ فار کرائے، یہ بہت دور ہے، یہ کوسوں دور ہے۔ جب کسی چیز کے ہونے کا امکان نہ ہو تب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پالیٹکس کے اندر جو سچائی ہے اس کے ہونے کے امکان کم ہیں، تو وہاں استعمال کر دیا گیا ہے کہ ٹروتھ ان پالیٹکس از فار کرائے۔ اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ دی مین از ون۔ جب دی مین آ گیا تو یہ مخصوص ہے، کسی خاص مرد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ میں عام طور پہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں جو معتدل ہوں، ماڈریٹ ہوں، کسی پہ بھی وہ آپ کہیں کہ اشارہ نہ کرتے ہوں۔ آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کوئی پولیٹیشین جو ہے، سیاستدان ہے، اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ دی مین از ون آف دا ریئر گورنمنٹ آفیشیل۔
فلاں شخص جو ہے جو گورنمنٹ کے سرکاری افسران ہیں ان میں ایک نایاب شخص ہے ہو از آنیسٹ، جو ایماندار ہے، اینڈ ہارڈ ورکنگ اور محنتی ہے. کیونکہ جو سیاستدان ہیں ان کے اندر کسی بھی شخص کا ایماندار اور محنتی ہونا بہت کم پایا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہی ایسی سچویشن ہے. اے فار کرائی فرام موسٹ آف ہز کولیگ، کہ جو اس کے اندر سچائی اور محنت کرنے کا جو ایک کہیں کہ عمل ہے وہ اس کے کولیگز کے اندر بہت دور ہے، وہ کوسوں دور ہیں اس کے جو کولیگ ہیں. یہاں بھی کسی چیز کے نہ ہونے کے جو امکان ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب جو چوتھا ہے، دی ہیٹ اینڈ ڈسٹ آف دس سٹی از اے فار کرائی فرام دا کلین اینڈ کول کلائمز آف دا پلیس ویئر وی یوز ٹو لیو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایسے علاقے یہاں ہم رہا کرتے تھے، جیسے پہلے لوگ وادیوں میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، صاف فضاؤں میں رہتے تھے، لیکن اب جو شہر جو ہے اس کے اندر ہیٹ اور ڈسٹ جو ہے، گاڑیوں کی وجہ سے، جو صنعتیں ہیں ان کی مشینری کی وجہ سے ہیٹ، اور گاڑیوں کی وجہ سے جو ڈسٹ ہے، مٹی اڑتی ہے، گرد و غبار ہے، جو دھواں ہے، اس سارے کو میں کہوں جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے شہر کی، یہ جو ہے ہم صاف جگہوں پہ جہاں رہا کرتے تھے وہاں سے یہ بہت کوسوں دور ہے. یہ اب ڈیفرنٹ ہونے کے میننگز میں ہے کہ جو ہوا ہے یہ گاؤں کی ہوا سے بہت مختلف ہے. تو جہاں چیز بہت مختلف ہو وہاں بھی ہم فار کرائے استعمال کرتے ہیں، اور جہاں چیز کے ہونے کے امکان کم ہو وہاں بھی فار کرائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر دو چیزوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو تب بھی ہم فار کرائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ آسان سا ایک ایڈیم تھا، اور ان ایگزامپلز کے بعد اور ان سنٹینس میں استعمال کے بعد اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے بعد مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں بھولے گا. اور اگلے ایڈیم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.